میں کچھ عرصہ اپنے تعلیمی سلسلے ملک تو باہر گیا، لندن پڑھتا رہا. میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا اسٹوڈنٹ تھا. میری ٹیچر سے اینی گریڈ 3 دن انہوں نے لیکچر دیتا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اور کنونشن آف ہیومن رائٹس اور پتہ نہیں انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، یہ وہ سارا 3 دن وہ لیکچر دینے دی. حالانکہ دنیا میں ہندوازم بھی ہے نہیں، بدھ مت بھی ہے نہیں، عیسائی بھی ہے نہیں، جدائزم کے بڑے پیروکار نہیں، بڑے بڑے مذاہب نہیں، مگر ان 3 دنوں میں جب اس نے تنقید کی معذرت اسلام کے قانون. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر مذہب پہ کرنی تو دیگر مذاہب پہ بھی بات نہیں کرتی. وہ ہندوازم پہ بات کرتی ہے، وہ جدائزم پہ بات کرتی ہے، وہ کرسچینزم پہ بات کرتی ہے، وہ بائبل اور قرآن پہ بات کرتی ہے، وہ گرنتھ پہ بات کرتی ہے، وہ دیگر جو رامائن ہے اس پہ بات کرتی ہے. لیکن نہیں، جب بھی بات کی مسلمانوں نے یہ کیا، اسلام نے یہ کیا، قرآن یہ کہتا ہے معاذ اللہ، تو بہت سے جو چیزیں تھیں اس میں 2-3 مین چیز. ایک اس نے کہا کہ یہ جو قرآن معاذ اللہ اسلام کا 4 شادیاں سے یہ عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہے، جس کی ڈیولیٹری لا، یہ تو بڑا زیادتی ہے جن عورت کے ساتھ دیکھیں 4 شادیاں منتا ہے. دوسروں نے کہا کہ عورت کو آدھا حق دیتے ہیں مسلمان، بیٹے کے مقابلے بیٹی کو نصف وراثت دیتی ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو یہ اس طرح نے اور بھی بڑی باتیں کی. جب وہ لیکچر ختم ہوا، سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی، تو میں نے کہا بی میڈم آپ نے یہ ساری 3 دن باتیں کی ہیں، صرف آپ کو اسلام ہی نظر آیا تنقید کرنے کی اور کوئی مذہب نہیں. لیکن اگر تم نے بات کی ہے تو میں نے کہا اس بات پہ مجھے شرم نہیں ہے. اگر تم یہ بات کرو یہ 4 شادیاں، میں نے کہا یہ کس کے لیے قانون ہے؟ یہ قانون اس کے لیے ہے جو خدا کو مانتا ہے. یہ قانون اس کے لیے ہے جس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. یہ قانون اس کے لیے ہے جس نے قرآن کو اللہ کا آخری کتاب مانا ہے، جس جو دین اسلام کے دائرے میں ہے اس کے لیے قانون ہے. فن کے ہما کابر کو من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ وہ 4 تک جو ہے مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. میں نے کہا تم نے تو نہ قرآن کو مانا، نہ خدا کو مانا، نہ رسول کو مانا، نہ اسلام کو مانا. تیرے لیے تو یہ قانون ہے نہیں، تم ویات کر لے. تجھے تو کوئی پابندی نہیں. یہ پابندی تو ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو مان لیا. لیکن اگر پھر بھی تم کہو یہ زیادتی ہے، میں کہ زیادتی مسلمان نہیں، زیادتی تم لوگ کرتے ہو. ایز اے مسلم مسلمان بیٹے ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور فخر ہونا چاہیے. کس بات پہ؟ کہ اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں ایک باپ کے ساتھ 4 ماؤں کا حق دیا. ہماری 4 مائیں ہو سکتی ہیں باپ کی نسبت سے کہ وہ 4 شادیاں کرے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو 4 ماں کو ہونے پہ شرم ہو؟ 4 کیوں نہیں جی باپ کا سیدھا خالہ بھی ماں ہی سمجھ نہیں ابھی تو پوچھ بھی ماں کا سیدھا چلی ملے دی بیٹی ہوئے ماں جی اور ان بھی آنے مائی کو سیدھا ماں جی سلام. ہمیں بیٹا بننے میں اور کسی کو ماں کہنے میں کوئی شرم نہیں، ہمیں کوئی آر نہیں ہے، ہمیں کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے. we are proud of that, we are not embarrassed کہ جناب ہماری جو 4 ماں لئی پڑ جاتے چنگا ہے ساکہ 100 بھی ہوں تو چلو. اس میں شرم کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو فخر کی بات ہے کہ ہم 4 ماؤں کے بیٹے ہیں، ہماری مائیں ہیں. میں نے کہا تم بتاؤ، تم کہتے ہو جی 4 مائیں تمہارے باپ نے نکاح کیا، 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو ہم کے مسلمان بیٹے 4 ماؤں پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 4 مائیں دی ہیں. تم ہی دسو نا کہ تہاڈا تے ماں ایک کو نکل کیوں بھی گنے جے؟ کبھی تم نے گنے تمہارے معاشرے میں کتنے باپ ہیں ایک عورت کے، کتنے خامد ہوتے ہیں؟ نکاح ایک کرو اور بوائے فرینڈ جتنے مرضی. میں نے کہا یہ ظلم ہے عورت پہ. اس کا کوئی حق اسٹیبلش نہیں ہوتا، وہ نام و نفقے کی وارث نہیں بن سکتی، اس کی اولاد کا کوئی باپ نہیں ہوتا. وہ کس کی وراثت کا دعویٰ کرے گا؟ تم کہتے ہو آدھی وراثت، تمہارے میں تو وراثت کا حق ہی نہیں ملتا. تمہیں تو باپ ہے ہی نہیں. یاد رکھیں وہاں پہ کئی باپ کا نام نہیں آتا. پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ اور کیا جی مدرس نے پیدا کتنے ہوئے، تاریخ کے لیے پیدا ہوا ہے تو مانا نہ کیونکہ پیو تھے تو نہیں. یہ شرم کی بات ہے، یہ عورت کے حق پہ ڈاکہ ہے، یہ ظلم ہے عورت پہ.
कि उसका कोई सामत ना हो, उसका कोई नाम नफे का जिम्मेदार ना हो। मैंने कहा इस बात पे फख्र, हमें फख्र है, हमारी 4 माएँ हैं, तुम फख्र कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे कितने बाप हैं। हमें अल्लाह ने एक बाप दिया, इस बात को रही गल विरासत दी। ए भी जेडे पाकिस्तान की रौला पाती है ना बीबियां जिवे तो धी बंदा औरतां बड़े जुल्म है, उन्होंने पूछो इस्लाम के अलावा भी तुहानू हक किसे दिता है? जिन्हों तुसीं अद्धा कहते हो किसी और मजहब कल्चर का हक है, कोई हक नहीं किसी का, याद रखिए। और जरा कहना अद्धा हक निसब विरासत, वो भी गलत बयान करते हैं। कोई निसब नहीं, बेटे से ज्यादा मिला, सिर्फ तुम्हें दीन मुस्तफा के मिजाज की समझ नहीं है, तुम्हें अल्लाह के वो निज़ाम फिक्र जो निज़ाम अदब है ना उसकी समझ नहीं है। बिल्कुल याद रखिएगा, बरमला कहिए बेटी को बेटे से कम नहीं मिलता, बल्कि बेटी को बेटे से ज्यादा मिलता है। कैसे समझिए इस बात को, मैं मिसाल देता हूँ। एक शख्स 1.5 लाख रुपया छोड़ के दुनिया से जाता है। अब कानून विरासत क्या है, बेटे को कितना मिलेगा? ऊंची बोलो, 1 लाख, बेटी को 50,000। अब ये 50,000 जो कहते हैं देखा बेटे को लाख मिला, बेटी को 50,000, तो उन बड़े आराम नाल पूछो, तुहानू पता है जिन्होंने लाख मिले होते खर्चे कितने? माँ का खर्चा भी उसके जिम्मे, बूढ़े बाप का खर्चा भी उसके जिम्मे, बहनों का खर्चा भी उसके जिम्मे, बीवी का खर्चा भी उसके जिम्मे, बच्चों का खर्चा भी उसके जिम्मे। जिसको लाख मिला है नाल भी खर्चे भी रब ने पाए हैं, तो जिन्होंने 50 मिले ना खर्चा कोई नहीं पाएगा, वो सारे का सारा उसकी जात के लिए है। ये लाख में 20 हिस्सेदार हैं। तुम कैसे कह सकते हो कम मिला? अगर हाले भी किसी मॉडर्न पाकिस्तान की बीवी को समझ ना आए, मैं जी अद्धा उन्होंने को बीवी तू साडा सौदा कर, तू लाख ले लै, 50,000 सानू दे, साडा खर्चा तू चुक ले। बीबी को शाम में समझ ना आ गई ना खर्चा देगा कि भी एक बंदा ही है जिहड़ा बाहर चुक के खाता लगा फिर रब दी इज्जत की कसम, लोगों को पता ही नहीं प्यो रब ने किहड़ी शान दी। वो मां की शान है जो सुन सुन के रो मर गया, मां दी शाना ना उन्होंने आख मर जाए, प्यो की भी दस जिन्हें मां का भी खर्चा चुकया, सारे बाला का चुकया, वो नहीं तेन दसदा। जिस मां के कदमों तले तेरी जन्नत है, उस मां की जन्नत तेरे बाप के कदमों के तले। हज़रत ज़ुल्फ़िकार याद रखना, काश इस कौम को समझ आ जाए कि दीन मुस्तफा के अंदर रहमतां ते बरकतां कितनी सारे मामले अल्लाह। काश इकबाल ने क्या ना, भटके हुए हो फिर सूए हरम में। कि मेरे नाल पढ़ो तो मैं पढ़ दे कि बस इन 74 की विधि। हजरत शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते भटके हुए आहू को फिर सूए हरम। मिलके मेरे नाल आखो भटके हुए आहू को जो मेरे नबी का गुलाम इस बात को मानने वाला कि इस्लाम दीन फितरत, इस्लाम ही आखिरी निजात का जरिया है। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। मेरे साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, हम मुसलमान हैं, ए मेरे रब्बुल आलमीन हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे। और मैं बुलबुल नाला इस उजड़े गुलिस्तान। मिल के कहे मेरे साथ, मैं बुलबुल
رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت مل کے میرے ساتھ کہیں میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا میں ایک ذرا سیٹ کر کے نا جسے شک چھٹ دو بات کر دو کام زیادہ کر دو کر کے یہ بند کیا انہیں اتنا سیٹ کرو نا تو پھر آپ چھٹ دو اسی رام میں بن گیا میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کہو میرے ساتھ میں بلبل نالا اس اجڑے تاثیر کا سائل ہوں محتاج خدا دل مسلم کو وہ زندہ میں بلبل وہ ملک جو کلمے کے نام پہ لیا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی ملک میں کلمے سے غداری کی جائے میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا جہاں اللہ کا نام لینا جرم بن جائے جہاں نبی کے دین کی بات کرنا انتہا پسندی بن جائے جہاں شریعت مصطفیٰ کی بات کرنا جو ہے وہ جو ہے دہشت گردی ٹھہرے میں بلبل نالا اس اجڑے جہاں پہ جو ہے بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو جائیں ارے بلکہ مینار پاکستان کے سائے میں کنجری اور فحشا طوائفوں کو تحفظ ہو اور عزت اور بیٹیوں کی عزتیں نالان ہو جائیں میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا آسیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے تو سامعین ذوالفقار عرض کر رہا ہوں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا واللہ کے قانون کو توڑنے والوں رب کے قانون کا مذاق اڑانے والوں شریعت مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں اپنی فکر اپنی سوچ اپنی زاویہ نگاہ اور اپنی مرضی کو دین کے مقابلے میں لے کے آنے والوں لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد نہ کرو قانون مصطفیٰ کی قانون شریعت کی اسلام کے نظام کی پیروی کرو جو دین کو چھوڑے گا وہ فسادی ہوگا وہ کون ہوگا وہ فسادی ہوگا ورنہ پوری کائنات کے جو سما میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اور نظام کے خلاف نہیں چلتی یہ انسان ہے جو مداخلت کرتا ہے وہ کہ اندر میرا جسم میری مرضی میرا قانون ورنہ سورج نے آج تک دیا کہ میں اپنی مرضی کرنی کروڑا سال ہو گئے نہیں کبھی تھکیا نہیں کدی دیر نال طلوع نہیں ہویا کدی تاخیر نال غروب نہیں ہویا جڑا رب نے قانون بنایا چڑھدا بھی ہے لینا بھی چاند اپنی منزلوں پہ بدلتا ہے سورج اپنے حساب سے چلتا ہے کیا زمین تو سبزہ اگتا ہے آسمان کو بارش نازل دیے گئی ہر چیز کل فی فلک یسبحون آربٹ میں مدار میں تیر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں اس اللہ کی مرضی سے جس نے جو ساری کائنات کا خالق ہے انسان اگر میری مرضی وہ پھر کئی نوے بیان
حتیٰ کہ جنہوں جان بوجھ کے جیلی پاکستان کا یورپ بنا رہے ہیں ملالہ یوسف سے انہوں پوچھو کہہ دیئے نکاح کی لوڑ کو کیا ہم اس معاشرے میں رہیں گے؟ یہ ہے وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں بھئی نکاح تو بغیر جڑا نا زمین کے امن نہیں ہو سکتا کوئی کسی کو نہیں پالے گا رب دیکھ نظام میں ماں بہن بیٹی یہ ساری چیزاں ہمارے اسلام میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہوتا کہ جی نہ ہمارے اسلام کے اندر یا ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے میں نوجوانوں کو کہنا پہ کلچر اتنے آ رہے پوری طاقت نہ آ رہے دجالی نظام نوجوانوں یاد رکھنا کتنا چر جیو گے کتنا چر جوان رہو گے ہر بندے نے شوق چڑھا میں بھی گرل فرینڈ بناوا وہ شخص اس لیے وہ گرل فرینڈ بناتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا اتنی آزادی تو پھر اتنی کم سے کم غیرت بے غیرتی سینے چلا کر اگر تم کسی کو گرل فرینڈ بناؤ نا تو جو تیری ہمشیرہ کسی کی گرل فرینڈ بنے پھر غصہ بھی نہ کرے پھر نہ غصہ کرنا کہ جنہوں تیری ہمشیرہ ہوئے وہ دا تعلق کسی نہ ہوئے تو تیری غیرت جا کے جس سے تو تعلق بنائے وہ کسی کی بہن نہیں وہ کسی کی بیٹی نہیں اس کلچر کو شدت کے ساتھ روکو ہر نوجوان حسینی مشن کے ساتھ یہ یزیدیت ہے بغیر نکاح کے جن سے تعلق کام کرنا حسینیت یہ ہے مصطفیٰ کی شریعت کی پابندی آمین زیوکار یاد رکھنا قرآن اندر پہلا تفسدو فی الارض زمین تے فساد نہ کرو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اپنے تمام دوست احباب اور فیملی ممبرز کے موبائل سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں